میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک, کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی بات کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں جنگ تو ختم ہو چکی ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس انٹرویو کے اندر کہ ایران کو وہ 20 سال پیچھے لے جا چکے ہیں. اس وقت کی انہوں نے حالت بتائی اور انہوں نے کہا کہ مزید بھی وہ کچھ ایران سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. اب ایک طرف ان کا یہ کہنا ہے تو دوسری طرف جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے بھی واضح اور دو ٹوک انداز میں ایک بیان میں کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا, لیکن ایران پر اگر جنگ مسلط کی گئی ہے تو پھر ایران سرنڈر بھی نہیں کرتا. پریزیڈنٹ مسعود کی جانب سے کہا کہ اس بار بھی ایران کو سرنڈر کروانے کی یا ہر طریقے سے جو ہے ایران کو دباؤ میں لانے کی کوشش ناکام ہوگی. ہاں, لیکن ایران جنگ کا خواہش مند کبھی نہیں رہا, وہ مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی کا خواہش مند ہے. بہرحال جی, یہ بات تو ایران کی طرف سے آئی اور یہی بات تقریباً جو آپ نے شارٹ میں سنا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دے نیڈ اے ڈیل بیڈلی. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, اس کی وضاحت انہوں نے بڑے ٹھیک طریقے سے کر دی ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایک اہم جو ہے وہ بریفنگ دی ہے, اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کے بعد سے بھی جو ہے یہ مذاکرات کا تبادلہ جو ہے, جو پیغامات کا تبادلہ یہ جاری ہے. انہوں نے کہا جی ہم ایٹمی ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے. یہ کہا کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں اس کی بنیاد پر ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہماری نیت ہے کہ سفارتی ذرائع کے ذریعے مسائل حل کریں. انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ایران جوہری صلاحیت کو امن کے علاوہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. جو چیز موجود ہی نہیں اسے ختم کیسے کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی اور کو ہمارے اقتصادی جو حالات ہے وہ بہتری کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور جے ڈی وینس کو جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ اب جو مذاکرات ہوں گے وہ مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے. انہوں نے کہا جی کہ بین الاقوامی حقوق جو ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ایران کے حقوق پر سمجھوتا نہیں ہوگا. جو اسماعیل بقائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایران نے ہمیشہ جوہری افزودگی کے معاملے پر گفتگو ہو سکتی ہے یہ کہا ہے. انہوں نے اس حوالے سے جناب واضح کیا کہ ایران لبنان کی مزاحمت کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ ہٹا ہے. انہوں نے کہتے ہیں جی خطے میں کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں کریں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران ابنائے ہرمز کا پاسبان اور نگہبان ہے. انہوں نے کہا جی جو امریکی فوج کی موجودگی ہے خطے میں یہ بے امنی کی وجہ ہے. اور یہ بھی کہا جی کہ ایران کا محاصرہ نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کے توسط سے مذاکرات جاری رہنے چاہیے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر شرطوں کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو وہ آمریت ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے امریکہ کی شرطوں پر مذاکرات نہیں کیے, ہم نے مذاکرات اپنے مفادات کے لیے کیے ہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان ایران اور امریکہ میں پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے. توقع ہے کہ پاکستانی وفد جلد ایران آئے گا. ہماری نگاہ میں امریکی مطالبات غیر معقول ہیں. انہوں نے کہا جی روس نے کئی بار اعلان کیا ہے کہ جوہری معاملے میں وہ ایران کی مدد کرے گا. اب یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں. یہ پوزیشن جو ہے وہ ایران کی بڑی واضح ہو چکی ہے, لیکن اچھی خبر اس ساری بات میں یہ ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے اس وقت بھی مرکزی ہے. پاکستان کے اوپر ہی انحصار کر رہا ہے ایران, اور پاکستان کے ہی اندر جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے وہ یعنی پاکستان کو اپریشیٹ کر رہا ہے. ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جنگ بندی کو مزید 2 ہفتوں کے لیے جو بڑھانے کی کوشش جاری ہیں اور ثالثی کرنے والے ممالک اس حوالے سے متحرک ہیں. اب یہ جو ثالثی کرنے والے ممالک میں جو کلیدی رول ہے وہ پاکستان کا ہے, یعنی پاکستان اس حوالے سے متحرک ہے. تو پھر 2 ہفتوں کا وقت مزید ایکسٹینشن جنگ بندی جو ہے وہ بظاہر ہونے جا رہی ہے.
یعنی جو ایک ہفتے کے بعد ڈیڈ لائن ہونی ہے تو پھر مزید 2 ہفتے مل جائیں گے, اور 2 ہفتے کے بعد اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں یا 2 ہفتے کے دوران یعنی 3 ہفتوں کے دوران مذاکرات ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بڑا وقت ہے. 1 ہفتے کا وقت بھی بڑا ہے, لیکن اس کے بعد تو مزید جو ہے وہ وقت بڑھ گیا. اور مجھے تو ایک اچھی خبر جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہو رہا ہے بظاہر, کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاکستان آنے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں, اب مجھے یہ باتیں کچھ سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. اس حوالے سے بھی اب جو ایک فلیکسیبلٹی دیکھ رہے ہیں ہم دونوں طرف سے, امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی, تو امکانات روشن ہو چکے ہیں. لیکن بہرحال جب تک ایسا ہوگا نہیں, آفیشیلی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, حتمی طور پر کچھ کہنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ اب ایسا ہونے جا رہا ہے. مجھے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ تو پہلے آئیں گے, اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی آنے کے امکانات بہت روشن ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. جے ڈی وینس ایک یونیورسٹی میں گئے ہیں امریکہ کی, اور وہاں پر جا کر انہوں نے سوالوں کے جواب دیے. جے ڈی وینس کے مطابق جو نیگوسیشنز ہیں وہ اس کا سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہوگا. مذاکرات اس وقت بھی جاری ہیں بٹوین یو ایس اے اینڈ ایران, اور ان کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک کمپریہنسو ڈیل دینا چاہ رہے ہیں ایران کو, لیکن شرط یہ ہے کہ ایران ایک نارمل ملک کی طرح بیہیو کرے, یعنی وہ ایک اس کا برتاؤ یا طریقہ کار جو ہے ایک نارمل ملک کی طرح ہو, وہ پراکسیز کے ذریعے بد امنی یا مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ سازشیں نہ کرے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. What he's basically offering to Iran is very simple, and frankly it's something that no president has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. He doesn't want a small deal. And that's one of the reasons why, one, I'd say in Pakistan we made a ton of progress. But the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal. اچھا, یہ جے ڈی وینس جو ہے, میں تو ان کو جب اب سننا شروع کیا تو میں تو یقین کریں امپریس ہو رہا ہوں ان سے, دا وے ہی اسپیکس. اب انہوں نے ایک اور بات کی جے ڈی وینس نے, جب ان سے بار بار ایک بندہ جو ہے وہ نعرہ لگا رہا تھا جو جینوسائیڈ ہے غزہ سے متعلق, تو اس پر بھی انہوں نے جواب دیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یا ان کی جو رجیم کے امریکہ میں آنے کے بعد بقول ان کے کہ غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں بہتری آئی ہے, اور ان کے آنے کے بعد ہی پیس ڈیل ممکن ہو سکی ہے. آئیے سنتے ہیں. When we came in, the humanitarian situation in Gaza was an absolute catastrophe. You know who's the person who got a peace agreement in Gaza? Donald J. Trump. اچھا, اب یہ تمام باتیں ایک طرف ہیں, لیکن اس حوالے سے ایک بات جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز کے لیے بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. اور جو اطلاعات اس وقت تک مل رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے وہی ٹیم, یعنی 3 افراد پر مشتمل, جس کو ہیڈ کریں گے جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ, ان کے ساتھ ہوں گے جو اسپیشل انوائے ہیں فور مڈل ایسٹ اسٹیو وٹکوف, اور ان کے ساتھ ہوں گے جی جیرڈ کوشنر جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں اور بڑے کلوز ہیں اسرائیلیز کے ساتھ. تو وہی 3 رکنی ٹیم ہے, اور اس کے ساتھ مزید ٹیکنیکل ٹیم کے لوگ بھی یہاں پر آئیں گے. اور ایران کی سائڈ سے بھی اب یہی اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہی جو ہے وہ لوگ آئیں گے, یعنی جو ان کے سپیکر ہیں باقر کالیباغ, اور ساتھ عباس عراقچی جو کہ ان کے فارن منسٹر ہیں, اور ساتھ یقینی طور پر 71 ممبر ڈیلیگیشن پہلے آیا تھا, تو اس مرتبہ بھی کم و بیش وہی لوگ ہوں گے. اور ایران کی جانب سے بھی اس بار پاکستان کے اوپر ہی مذاکرات کا جو وینیو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کے حوالے سے اپنی خواہش واضح کر دی گئی ہے. تو پہلے 3 جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ ممالک یا ایسی جگہیں تھیں جن کا انتخاب ہو سکتا تھا, جس میں استنبول بھی شامل تھا, لیکن اب یہ بات تقریباً سیٹل ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے کہ اب یہ اسلام آباد ہی وینیو ہوگا فار دا پیس ٹاکس. تو الحمدللہ پاکستان ایک ایسے ملک کے طور پر ایمرج ہو چکا ہے جس کے اوپر اب امریکہ اور ایران دونوں اعتماد کر رہے ہیں. یعنی پاکستان ان دونوں کی آپسی دشمنی ہے, لیکن وہ دونوں جو دونوں ممالک ہیں امریکہ اور ایران, وہ دونوں ایک بات پر متفق ہیں کہ ان کے لیے ایک ہی ملک قابل بھروسہ ہے, اس کا نام
پاکستان ہے اور اس کا جو مقام اسلام آباد ہے وہیں پر وہ آ کر سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز کے اندر انگیج ہونا چاہتے ہیں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی. پرائم منسٹر پاکستان روانہ ہو چکے ہیں اس وقت سعودی عرب کے لیے اور 18 تاریخ کو ان کی واپسی ہے, لیکن انطالیہ کے اندر وہ مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں وہاں سے ان کی ملاقات بھی ہوگی. اسحاق ڈار صاحب بھی جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ بھی انطالیہ میں ہوں گے اور وہاں پر جو کواد کنٹریز ہیں یعنی باقی جو تینوں وزراء خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات متوقع ہے اور وہاں پر یقینی طور پر جو ایران امریکہ کے درمیان جو پیس ڈیل پاکستان کرا رہا ہے اس متعلق ان تمام ممالک کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اس بات کی جو ہے وہ آپ امید رکھیں کہ آنے والے دنوں میں جب سیکنڈ راؤنڈ پاکستان کے اندر ہو رہا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک فریم ورک تیار کر کے تو اس بار جو مذاکرات ہونے ہیں اسلام آباد کے اندر یہ نتیجہ خیز ہوں گے اور یہ رزلٹ پروڈیوس کریں گے. اگر یہ رزلٹ پروڈیوس نہ کرنے والے ہوتے تو پھر یہ سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر نہ ہو رہا ہوتا. جو تاریخ بتائی جا رہی تھی کہ تھرسڈے سے ہو جائیں گے ایسی بات ممکن نہیں ہے کیونکہ پرائم منسٹر 18 یا 19 تاریخ کو ان کی واپسی ہوگی تو 19 کو سمجھ لیں گے وہ پاکستان میں ہوں گے. تو مذاکرات جب بھی ہونے ہیں وہ 19 تاریخ کے بعد ہونے ہیں اور ابھی جو جنگ بندی ہے جو ڈیڈ لائن ہے وہ ایکسٹینشن تو 15 دن کے لیے جو 2 ویکس کے لیے جو جنگ بندی کی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے. جب پروگریس ہو رہی ہو مذاکرات کے اندر تو پھر یہ جنگ بندی یعنی سیز فائر کی ایکسٹینشن کوئی ایشو نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی بات چیت ہو سکتی ہے جس کے بعد کوئی ڈرافٹ جیسے طلعت حسین صاحب کو میں سن رہا تھا کہ ڈرافٹ ایک آ جائے گا جس کے اوپر وہ امریکہ کو مل جائے گا اور امریکہ کہے گا جی ہم اب جو اس کا جائزہ لے رہے ہیں ڈرافٹ کا اور ایران بھی کہے گا ہم جائزہ لے رہے ہیں اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا جنگ بندی کو. تو اٹس ویری مچ پاسبل. اس میں کوئی ایسا یعنی کوئی ٹیکنیکل چیز بظاہر دکھائی نہیں دے رہی. اس وقت چائنا جو ہے وہ سینٹر آف اٹریکشن بنا ہوا ہے اور چائنا کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ رشین جو فارن منسٹر ہیں ان کی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو بیسکلی جو چین ہے اس وقت چین کا رول خاصا اہم ہے اور چین اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. رشیا تو چین کے پہلے ہی قریب آ چکا ہے لیکن اب ایک نئی الائنمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین ممالک بھی کیونکہ امریکہ کا ان کے ساتھ ذرا رویہ تبدیل ہوا تو پھر وہ ممالک اپنے مفاد کے لیے اب چین کی طرف جو ہے وہ رجوع کر رہے ہیں. تو چین اس وقت دنیا کا ایک اہم ترین پلیئر کے طور پر جو ہے وہ ایمرج ہو چکا ہے. حالانکہ کبھی کسی کانفلکٹ کے اندر براہ راست چین نے مداخلت نہیں کی لیکن چین کی اس وقت جو ہے وہ اہمیت امریکہ سے شاید کم نہیں رہی. اور اسی حوالے سے میں بتاؤں تو برطانوی اخبار ہے فائنینشیل ٹائمز اس کے مطابق جو یہ سیٹلائٹ تھی اس نے جی بحرین میں اور اس میں عراق میں کویت میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو مختلف جو عمان میں مختلف جگہوں پر ایئرپورٹس کو مانیٹر کیا جی. یہ رپورٹ کے مطابق جو متحدہ عرب امارات کے اندر جو سیولین انفراسٹرکچر جیسے مقامات ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے اور بحرین کے اندر جو ہے وہ یورینیم فیکٹری ان کو مانیٹر کیا ہے اس سیٹلائٹ کے ذریعے. تو یہ بیسکلی ایک ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا وہ سٹوری سامنے آئی تھی کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایران کے حوالے جو چین نے اپنی سیٹلائٹ کی ہے تو ایک لحاظ سے یہ مدد ہوئی ہے ایران کی ان امریکی اڈوں کو یا ان ممالک کو یعنی مڈل ایسٹرن ممالک کے اندر جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانے میں. تو یہاں سے ایک قسم کی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ملی ہے چین کی طرف سے ایران کو. یہ جو خبر ہے اب اس کے اوپر میں دیکھنا چاہوں گا کہ چائنا کا کیا رد عمل آتا ہے. یقینی طور پر چائنا جو ہے یہ جو خبر ہے اس کی تردید کرے گی لیکن ممالک کے درمیان ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں تردیدیں ہوتی رہتی ہیں لیکن حقیقت سم ٹائم جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. بہرحال جی اب بھی ڈومیسٹک بات کرتے ہیں اور اگلی خبر اچھی ہے جی. اچھی خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے مطابق ہر ماہ جو پاکستان کا جو آفیشیل بلو پاسپورٹ اور جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے جو کہ ریڈ پاسپورٹ ہوتا ہے اس میں بقول ان کے جی ہر ماہ ایک جو ہے وہ یورپی ملک کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں اور وہ ویزا فری یعنی ویزا کے استثناء حاصل کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے کا وہ ایک بزنس
پاسپورٹ بھی متعارف کرانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ چیزیں جو ہے معاملات طے کرنے ہیں، پرائم منسٹر کی اپروول چاہیے، پھر کیبنٹ کے اندر وہ وہاں پر وہ لے کر آئیں گے، یعنی کچھ خد و خال اس کے طے ہونے باقی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے جی اس سے جو ہمارے بزنس مین ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، ان کو یعنی بزنس کرنے کے، اپنے بزنس کو مزید آگے یعنی فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 21 اپریل کو اسلام آباد کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے، جس کے اندر وہ جو ہوٹلز کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تاکہ مختلف جو ہوٹلز کو یعنی جو چینز ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ اسلام آباد کے اندر ہوٹل بنائیں۔ اسلام آباد کے اندر جو اس وقت جو ہوٹلز ہیں وہ ناکافی ہیں، اور مزید ہوٹلوں کے لیے بزنس کی جو ہے وہ موقع موجود ہے۔ ساتھ وہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگلے سال سپٹمبر اکتوبر میں جو ہے وہ SCO کانفرنس ہونی ہے، تو اس سے پہلے اگر کوئی ہوٹلز جو اگر فنکشن ہوتے ہیں تو وہ اچھا ان کے لیے بھی جو ہے ایک سہولت ہوگی۔ لیکن بہرحال امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ پاسپورٹ والا معاملہ ہے۔ اچھی بات ہے جی، اس وقت پاکستانی پاسپورٹ کی اگر اہمیت بہتر ہوگی، وہ اسٹرانگ ہوگا۔ یہ آفیشیل جو بلو اینڈ ریڈ پاسپورٹ ہے یہ تو ایک طرف ہے، ہم تو یہ چاہیں گے کہ گرین پاسپورٹ کی اہمیت ہو، اور ویزا فری جو ہے وہ زیادہ ممالک اس کے اندر بھی شامل ہونے چاہیے، تبھی ہم آپ کا کمال مانیں گے۔ محسن نقوی صاحب، آفیشیل کے لیے یا ریڈ پاسپورٹ کے لیے کچھ اگر آپ لے رہے ہیں تو اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کوشش کریں، یہ بھی اچھی بات ہے، مطلب یہ بری بات نہیں جو آپ کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ گرین پاسپورٹ کے لیے بھی آپ کریں تو وہ زیادہ خوشی ہوگی، اور زیادہ پاکستانی جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ لیکن ایک اینڈ میں ہنستے ہنستے ایک بات کروں گا، یہ جو ہمارے پاکستانی بھائی بھی جو ہے نا وہ تھوڑی زیادتی کر جاتے ہیں، جب اس قسم کا موقع ملے تو وہ پھر کسی ملک پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پر بھاگ بھی جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے میرے خیال سے محسن نقوی صاحب کا بھی جو ہے نا وہ ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہوگی جب کسی ملک کے ساتھ بات کرتے ہوں کہ جناب اب ہمارے جو اس پاسپورٹ ہے اس کو ویزا فری انٹری دیں ہمارے شہریوں کو۔ تو یہ بھی ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگوں کے جو ہے نا کرتوت بھی اسی قسم کے ہیں۔ لیکن بہرحال جی، میں اگین بینگ کا پاکستانی، مجھے تو خوشی ہوگی کہ گرین پاسپورٹ کے اوپر زیادہ ممالک کے اندر ویزا فری انٹری مل سکے۔ یہی جی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔